حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ہم نے سنا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ عزیزان گرامی، بے شمار مال اور جائیداد ہے ان کے پاس، گھر مکان ہے، بکریاں ہیں، ہزاروں جانور ہیں، کروڑوں اور اربوں کے مالک ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑا شاہانہ مکان بنا ہوا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب امتحان کی گھڑی آئی تو جس مکان میں ان کے بچے رہتے تھے وہ پورا مکان ان کے بچوں کے اوپر گر گیا، اور بچے اس زمین اس کے اندر دفن ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے بچوں کا انتقال کر گئے۔ پیچھے دیکھا تو جانور سارے کے سارے جانور مر گئے، زمین پہ دیکھا تو زمین پہ کھیتی سب برباد ہو گئی، یہاں تک کہ سب کچھ چلا گیا، جو کروڑوں کی جائیداد تھی، اربوں کے مالک تھے، مال بھی گیا، اولاد بھی گیا، جان بھی گئی اولاد کی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام رب کی رضا پر راضی ہے، رب کی رضا پر راضی ہے۔ آج مجھے یہ بتاؤ، حضرت ایوب علیہ السلام سب لٹ گیا پھر بھی رب کی رضا پر راضی، اور آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا پھر بھی ہم کبھی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں سب کچھ دے دیا، ادھر سب کچھ لٹ چکا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ لوگوں نے آ کے پوچھا، اے ایوب علیہ السلام، اے حضرت یہ بتائیں آپ کی اولاد دنیا سے چلی گئی، زمین جائیداد سب ختم ہو گیا، آپ اپنی زندگی کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہا یہ سب رب کا تھا، رب نے لے لیا ہے۔ مجھے بتاؤ تم اپنے رب کو کب پہچانو گے؟ یہ نبیوں کی زندگیاں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اپنے لیے جہنم کا گھڑا مت بناؤ، اللہ نے اولاد دی ہے تو اس اولاد کو اپنے لیے جہنم مت بناؤ، بلکہ اللہ نے مال دیا ہے تو جنت، تو اپنے لیے جنت خرید لو، اللہ نے اولاد دی ہے تو اللہ سے جنت خرید لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اتنا اعلیٰ تھا کہ سالوں سال گزر گئے، لوگ اولاد کے غم میں تو روتے رہتے ہیں اور صدمے میں پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ایوب علیہ السلام کی محبت پر قربان جائیے، سب کچھ لٹ گیا لیکن اللہ کا ذکر زبان سے ختم نہیں ہوا، سب کچھ